آپ نے آج تک ہزاروں بار درود شریف پڑھا ہوگا، جو کہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ اول تو یہ کوئی عام عبادت نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب عمل ہے۔ سورہ احزاب میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اس آیت سے اس کی امتیازی خاصیت واضح ہو جاتی ہے، مگر ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود کیوں بھیجتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ تک یہ راز آپ کے اوپر کھل جائے گا اور آپ کا درود پڑھنے کا انداز بھی انشاءاللہ بدل جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ میں ایک بات محمد علی کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ دیکھیں دوستوں، انسان کا وقت بڑا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ انمول ہے، مجھے اس کی بہت زیادہ قدر ہے اور سب کو ہونی چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان سے جو بروز قیامت سوال پوچھا جائے گا، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ بتاؤ جو ہم نے تمہیں وقت دیا تھا یہ کہاں خرچ کر کے آئے؟ تو بہرحال وضاحت کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ بے فکر ہو کہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ کا قیمتی وقت ضائع بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ یقین کیجیے آپ کا وقت اچھی جگہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو خیر، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ دن میں کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو شاید گنتی مشکل ہو جائے، کیونکہ دن رات ہم اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں محبت بھرے درود و سلام کے نذرانے بھیجتے رہتے ہیں، مگر اصل میں درود شریف ہے کیا اور اس کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیں، اس بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی عالم یا مفتی نہیں ہوں۔ میں ہر بار یہی کہتا ہوں، اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ جو نالج میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ صرف میری ریسرچ ہوتی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ اللہ کا درود بھیجنا اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب رکھتا ہے؟ تو دیکھیں دوستوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، جیسے کہ نماز ہو گئی، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی بیان فرمائی، ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، لیکن غور کرنے والی بات یہاں یہ ہے کہ کسی بھی حکم کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں تو تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خاص کہ اللہ پاک نے صلات کی نسبت اولاً اپنی طرف کی، پھر اپنے فرشتوں کی طرف کی، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب رول بیان لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو یہاں درود کا مطلب تینوں جگہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اس آیت میں لفظ درود تینوں جگہ ایک ہی معنی میں نہیں آیا، کیونکہ اللہ کا درود، فرشتوں کا درود اور ہمارا درود تینوں کی حیثیت مختلف ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کے درود کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمانا ہے، وہ عظیم مقام جو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا مقام ہوگا۔ اور فرشتوں کے درود کا مطلب ان کی دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور زیادہ بلند ہو اور امت کے لیے بخشش طلب کرنا۔ اور ہمارے درود کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی سنتوں پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنا، اور آپ کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور آپ کی تعریفیں کرنا۔ اور یہ جو اعزاز و اکرام اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، یہ اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کے عطا فرمایا تھا۔ وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ تعالیٰ خود بھی شریک ہے، بخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے کہ وہاں صرف فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کریں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی ایک درود پڑھا تو اس کے عوض میں 10 رحمتیں پڑھنے والے پر نازل ہوتی ہے۔ اور سنن نسائی میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو ایک بار درود پڑھے اللہ پاک اس کے 10 گناہ بھی معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات بھی بلند کرتا ہے۔ تو دوستوں، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام تو بھیجتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے درود کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حاجت پوری کر رہے ہیں کہ جس کی جو ہے نا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہوں، تو ایسی بات ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہماری طرف سے کسی نفع پہنچنے کا محتاج نہیں بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہیں، تو درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ خود پڑھنے والے کو پہنچتا ہے۔ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے درود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے فائدہ کا محتاج نہیں بناتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے درکار ہو، بلکہ درود اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا ایسا عظیم عمل ہے جس میں امت کے لیے اجر ہی اجر، رحمت ہی رحمت اور نفع ہی نفع ہے، اور اس کے ذریعے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا حکم مانتے ہوئے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور درود پڑھنے پہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی اور آپ جانتے بھی ہیں کہ ایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ پاک پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ کی تو ایک ہی رحمت ساری دنیا کو کافی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نفع پہنچانا نہیں ہوتا، ہماری دعاؤں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً کوئی احتیاج نہیں، بھلا بادشاہوں کو، فقیروں اور مسکینوں کے تحفوں کی کیا ضرورت ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کو اتنا بلند فرمایا ہے کہ ہماری طرف سے بھیجے گئے اسی عمل پر بھی ہمیں بے شمار اجر عطا فرماتے اللہ پاک۔ دیکھیں جس طرح ہماری عبادت سے اللہ پاک کو کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ فائدہ خود ہمیں ہی ملتا ہے، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ہم اس کے سخت محتاج بھی۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مقصد بھی آپ کی ذات پاک کو نفع دینا نہیں بلکہ یہ ہماری اپنی ہی ضرورت ہے۔ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے درود کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی چیز کا فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ جس کے معاذ اللہ آپ محتاج ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آخر ہم جیسے محتاج اور گنہگار لوگ اللہ کے محبوب نبی کو کیا عطا کر سکتے ہیں؟ بلکہ حقیقت آپ کے اوپر واضح ہو گئی کہ درود کے اندر بندہ اللہ پاک سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب نبی پر اپنی مزید رحمتیں، مزید برکتیں اور مزید تکریم نازل فرما، اور پھر قربان جائیں۔ اللہ کا کتنا بڑا خاص انعام ہے کہ ہمارا یہ ہدیہ ضائع نہیں جاتا۔ یعنی جو ہم درود السلام کے نذرانے بھیجتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک درود ہمارا پہنچتا رہتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود السلام بھیجتے ہیں تو فرشتے ان کا نام لے کے ان کا ایک ایک درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ تو بس درود اللہ پاک کا مقرر کیا ہوا ایسا عظیم عمل ہے جس میں امت کے لیے اجر ہی اجر ہے، رحمت ہی رحمت ہے اور نفع ہی نفع۔ اور یہی وجہ ہے کہ درود کو صرف ایک ایسا عمل سمجھ لینا جس کا مقصد ہماری دنیاوی حاجات پورا کروانا ہو، اس کی حقیقت کو بہت محدود کر دیتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنی حاجات کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور درود دعا کا ایک عظیم حصہ ہے۔ دعا کے اول و آخر میں درود شریف لازمی کرنا چاہیے۔ کس سے مختصر یہ ہے، کیا آپ نے جانا کہ درود السلام کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نفع پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے ہی نفع کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، ثواب آخرت، اس کے رسول پاک کا روحانی قرب اور ان کی خاص نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے درود السلام پڑھا جاتا ہے، اور اصل فائدہ پلٹ کر پڑھنے والے ہی کو ملتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے درود السلام کا اصل مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے، جو 10 گنا ہو کر ہماری طرف پلٹ کے آتے ہیں۔ بندے کو کوئی حاجت ہو تو اپنی حاجات کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو صرف حاجتوں کا وظیفہ سمجھ لینا یہ اس کی حقیقت کو بہت محدود کر دیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے بہت سی خیر و برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اکثر مشکل وقت میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی سنیں، آپ کی مشکلات کو دور فرمائے، تو درود شریف کو اپنی دعاؤں میں شروع میں اور آخر میں شامل کیجیے۔ یہ آپ کی دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور حاجات کی تکمیل کے لیے بڑا مؤثر عمل ہے۔ تو بس درود شریف محبت بھی ہے، دعا بھی ہے، تعظیم بھی ہے اور اللہ کے حکم کی پیروی بھی ہے، اور بندے کے لیے بہت سی رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ دوستوں ایک بار درود پڑھ کر کامنٹ میں محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔